ایک مرتبہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اپنے جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً بانی مجلس قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات اور متولی جامع مسجد و امام بارگاہ شان حسین کے متولی قبلہ سید عارف اختر کاظمی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات اور اپنے جملہ مرحومین و مرحومات کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات وعلی عطرتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مل کر بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کا مجلس عزا میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانی مجلس قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات کے درجات اللہ رب العزت بلند فرمائے۔ نقوی صاحب کو اللہ رب العزت صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق اور عزت و عظمت میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ سید عارف اختر کاظمی صاحب کو اللہ رب العزت صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کو زندگی عطا فرمائے، اور ان کی نسلوں میں یہ سلسلہ برقرار رہے، وہ اسی طرح سے اس ذکر کو بلند کرتے رہیں اور آل محمد کے ہاں اپنے درجات کو بلند کرتے رہیں۔ مل کر اپنی صحت و سلامتی کے لیے، قبلہ عارف اختر کاظمی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، قبلہ اختر نقی نقوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر مومنین جمع ہوتے ہیں وہ جگہ خود بخود متبرک ہو جاتی ہے۔ وہ جگہ کہ جہاں پر محمد و آل محمد کے فضائل اور مصائب بیان ہوتے ہیں وہ جگہ خود بخود متبرک ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ قبلہ عارف اختر کاظمی صاحب کے نظر کروں گا۔ قبلہ یہ جگہ کہ جہاں پر آپ نے شان حسین امام بارگاہ اور جامع مسجد تعمیر کی ہے، جب تک اس مقام پر جامع مسجد اور بارگاہ تعمیر نہیں ہوئی تھی یہ جگہ کوئی اہمیت اور کوئی فضیلت نہیں رکھتی تھی، لیکن جب سے یہاں پر محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے یہ جگہ بڑے بڑے محلوں پر فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مجھ پر محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 افراد باہر کھڑے ہیں جو کبھی دائیں سے بائیں جانب جاتے ہیں،
کبھی بائیں سے دائیں کی جانب آتے ہیں، لہٰذا ان کی توجہ کو حاصل کرتا ہوا میرے ذہن میں کچھ دو جملے آئے جو قبلہ گردیزی صاحب کی نظر بھی کروں گا اور آپ کی نظر بھی کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجلس میں جو بیٹھے ہیں وہ شیدائی ہیں۔ شیدا یعنی محبت کرنے والا، تو شاعر کہتا ہے کہ مجلس میں جو بیٹھے ہیں وہ شیدائی ہیں، باہر جو کھڑے ہیں وہ تماشائی ہیں۔ مجلس میں جو بیٹھے ہیں، توجہ کیجئے گا، جب آخری جملہ آپ سنیں گے، پہلے جملے دوسرے جملے کا آپ خمیازہ سمجھ لیجیے گا، کہ مجھے معافی کیجئے گا اگر آپ کو جملہ برا لگے دوسرا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجلس میں جو بیٹھے ہیں وہ شیدائی ہیں، باہر جو کھڑے ہیں وہ تماشائی ہیں، جو دور سے سنتے ہیں ثنائے حیدر، جو دور سے سنتے ہیں وہ ثنائے حیدر، میں کیسے کہہ دوں کہ وہ مولائی ہیں۔ میں کیسے کہہ دوں کہ وہ مولائی ہیں۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، آپ دیکھیں کہ ایک جملہ سن کر کچھ اندر کی طرف آنا شروع ہو چکے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، گزشتہ 3 روز سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب امیر کی جو ولایت ہے، جناب امیر کی ولایت کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اگر انبیاء بھی پڑھیں تو شر ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور چونکہ آپ امیر المومنین کی ولایت کے ماننے والے ہیں، اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جناب امیر کی ولایت کے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے، وگرنہ کم ظرفوں کے درمیان میں امیر المومنین کی ولایت کو پیش نہیں کرتا، اور میری کیا مجال ہے، خود میرے مولا نے کم ظرفوں کے درمیان میں اپنی ولایت کو پڑھنے سے منع کیا ہے۔ آپ چونکہ اعلیٰ ظرف ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں فضائل امیر المومنین پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی طینت پاک ہے، آپ کی مائیں عصمت پاک رکھتی تھیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں امیر المومنین کے فضائل کو پیش کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ ہر ایک کی زبان سے امیر المومنین کی فضیلت نہیں نکلتی، اور نہ ہی ہر کوئی امیر المومنین کا نام پر بولتا ہے، صرف وہی امیر المومنین کے نام پر بولتا ہے کہ جس نے عالم ارواح میں امیر المومنین کی ولایت کو مانا ہو۔ اس لیے کہ جب ایک شخص میرے مولا کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا علی، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں آپ کا حبدار ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میرے دل میں آپ کی چاہت ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ فاتح بدر ہیں، آپ فاتح احد ہیں، آپ فاتح خندق و خیبر ہیں، آپ فاتح حنین ہیں، آپ شوہر سیدہ ہیں، آپ داماد رسول ہیں۔ جب اتنی باتیں اس نے بیان کر دی نا، تو مولا سے کہنے لگا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی ولایت رکھنے والا ہوں۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ، جو کچھ تیرے دل میں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ تیری زبان پر ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ کہنے لگا مولا کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا یاد رکھ، جو کچھ تیرے دل میں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ تیری زبان پر ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یاد رکھ، جس چیز کا اقرار تو زبان سے کر رہا ہے، اس چیز کا اقرار تو دل سے نہیں کرتا۔ کہنے لگا مولا کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا کہ تو میری ولایت کا اقرار زبانی تو کرتا ہے، لیکن دل سے تو مجھے اپنا مولا نہیں مانتا۔ کہنے لگا مولا کیا دلیل ہے؟ خود مولا سے دلیل مانگ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ مولا کیا دلیل ہے؟ مولا نے فرمایا یاد رکھ، جب عالم ارواح میں میری ولایت کو پیش کیا جا رہا تھا تو ان میں موجود ہی نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ مولا اس وقت کو بھی دیکھ رہے تھے، اور جو مولا کی ولایت کو ماننے والے ہیں مولا ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ چونکہ اس وقت موجود تھے، اس لیے مولا اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی کی ولایت کا اقرار عالم ارواح میں لیا جا رہا تھا نا، تو آپ سب مولا کی ولایت کا اقرار کرنے والے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کی زبان سے امیر المومنین کی ولایت
نہیں نکلتی. صرف اسی کی زبان سے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نکلتا ہے جس کی ماں کی عصمت پاک ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں، اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، کوئی مجلس کا نقطہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے قبلہ. بلکہ اس سے پہلے بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا چلوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب عام طور پر دنیا میں ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں تو ہم اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے کرواتے ہیں یا باپ کے ذریعے کرواتے ہیں؟ باپ کے ذریعے کرواتے ہیں. جو خاموش ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے بتلا دوں کہ عام طور پر جب ہم مختلف دفاتر کے اندر مختلف فارمز کو پر کرتے ہیں تو ان فارمز کو پر کرتے وقت ہم اپنی والدہ کا نام وہاں پر لکھتے ہیں یا والد کا نام لکھتے ہیں؟ والد کا نام لکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جب روز قیامت محشر میں لوگوں کو بلایا جائے گا تو ان کے باپ کے نام سے نہیں بلکہ ماں کے نام سے بلایا جائے گا. آپ کہیں گے کہ یہ کیا قانون ہے کہ دنیا میں تو باپ کے نام سے بلایا جائے گا جبکہ روز قیامت ماں کے نام سے اللہ پکارے گا اور بلائے گا. جب دنیا میں باپ کے نام سے پکارا گیا تو روز آخرت باپ کے عنوان سے کیوں نہیں پکارا جائے گا؟ تو جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی اولادیں ایسی تھیں کہ جن کی ماں تو ایک تھی مگر باپ چار تھے. اس لیے روز قیامت ایسی اولادوں کو باپ کے ذریعے سے نہیں بلکہ ماں کے عنوان سے بلوایا جائے گا. اب آپ کی سماعت کو بیدار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اور جو ولایت علی کو مانتے ہیں ان کا امتیاز پیش کرنے لگا ہوں. جن کے دل میں علی کی محبت ہے ان کا امتیاز پیش کرنے لگا ہوں. جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں ان کے لیے جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں ان کا کیا امتیاز ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دنیا میں تو ہر انسان کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن روز قیامت ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے نہیں بلکہ ماں کے نام سے عنوان سے پکارا جائے گا. لیکن یاد رکھیے کہ جو علی کی ولایت کا ماننے والا ہوگا روز قیامت اسے ماں کے نام سے نہیں بلکہ اسے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ علی کی ماننے والے کی ماں کی عصمت میں طہارت موجود ہے. تو جس کی ماں کی عصمت میں طہارت موجود ہو تو پھر اس کی ماں کے نام سے نہیں بلکہ اس کے باپ ہی کے نام سے پکارا جائے گا. مل کر باواز سے بلند صلوات پڑھیں. آج آپ کے مزاج میں کچھ سستی پائی جا رہی ہے. آپ اپنے مولا کا نام بھی پوری قوت و طاقت کے ساتھ نہیں لے رہے. آپ چاہے داد مجھے کم دیں لیکن جب آپ کے مولا کا نام آئے تو کم از کم پوری قوت و طاقت کے ساتھ لیں. اس لیے کہ جب آپ اپنے مولا کا نام پوری قوت و طاقت کے ساتھ لیتے ہیں نا تو آسمان پر جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ مومنین فرش عزا پر بیٹھ کر ہمارے استاد علی کا نام کتنی آواز بلند سے لے رہے ہیں. چونکہ آپ نے بلند آواز سے نعرہ لگایا اس لیے آپ کو تحفے کے طور پر آج کی اس مجلس میں ایک تحفہ ہدیہ کرتا چلوں. آپ عام طور پر جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں جاتے ہوئے کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے دروازے پہ آ کے رک جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں. آج کے دور میں چونکہ رنگنگ بیلز آ گئی ہیں تو جب آپ بجاتے ہیں تو بیل دروازے کے باہر لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس بیل کی جو آواز ہے وہ گھر کے اندر آتی ہے. تو ہر ایک گھر کے باہر بیل لگی ہوتی ہے، آواز اندر کی جانب آتی ہے، وہ سن کر باہر کی جانب آ جاتا ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اور میں سمجھوں گا کہ یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ ہر گھر کے باہر تو بیل لگی ہوتی ہے، جب آپ بجاتے ہیں گھر کے اندر آواز آتی ہے، اس بیل کی آواز گونجتی ہے اور وہ فوری طور پر اس کا جواب دیتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کیا جنت کے دروازے کے باہر بھی کوئی بیل لگی ہوئی ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیا جنت کے دروازے کے باہر بھی کوئی بیل لگی ہے؟ اگر وہ بیل بجائی جائے تو وہاں سے بھی کوئی آواز آتی ہوگی.
اب اس جملے پر میں دیکھوں گا کہ کس کس کی رگوں میں اور کس کس کی طینت میں ولایت کے ذرات موجود ہیں، اور وہ ذرات آپ کو خاموش ہونے پر یا بولنے پر کیسے مجبور کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہر گھر کے باہر بیل لگی ہوتی ہے، جب اس بیل کو دبایا جاتا ہے تو اندر سے کوئی نہ کوئی رنگ کی آواز آتی ہے۔ میں نے کہا کہ جنت کے باہر بھی کوئی بیل لگی ہے، جب وہ دبائی جائے گی، جب وہ جنت کا دروازہ کہ جس کے اوپر کنڈی لگی ہوئی ہے، جب اس کنڈی کو کھٹکھٹایا جائے گا تو جنت کے اندر سے کیا آواز آئے گی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ جنت کا جو دروازہ ہے وہ سونے کا بنا ہے، جو اس کی کنڈی ہے وہ سرخ یاقوت کے بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی اس کنڈی کو کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، یا علی یا علی یا علی۔ توجہ کیجئے گا، تو یا علی، تو جنت کے اندر سے آواز آتی ہے، یا علی، علی 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 کی آواز آتی ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جن مومنین کے گھروں میں علی 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 کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر جنت سے کم نہیں ہوتے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، پھر کیا کہا؟ ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا۔ اتنی خوبصورت ربائی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس کے دو جملے عرض کر دوں، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں تاکہ آپ کی توجہ ہو۔ اگر آپ اسی طرح سستی کے ساتھ سنتے چلے جائیں گے تو مجلس کا لطف نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ نام علی جو ہے یہ اتنی سستی کے ساتھ نہ لیا کریں، اس لیے کہ یہ نام علی جو ہے جب آپ لیتے ہیں تو یہ صرف آپ ہی نہیں لیتے، ہر نبی کا ورد یہ علی ابن ابی طالب کا ذکر تھا۔ ہمیں تو آسانی کے ساتھ مولا کا نام مل گیا ہے، مولا کا ذکر مل گیا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، وگرنہ انبیاء سے پوچھو کہ انہیں تو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اگر علی کا نام نہ ہوتا، نوح کی کشتی پار نہ ہوتی اگر علی کی مدد نہ ہوتی، ابراہیم آتش نمرود سے نجات نہ پاتے اگر علی نہ ہوتے، یوسف یعقوب سے اور یعقوب یوسف سے نہ ملتے اگر علی نہ ہوتے، اور اسی طرح سے زلیخا یوسف سے اور یوسف زلیخا سے نہ ملتے اگر علی نہ ہوتے۔ تو ہر ایک کی مشکل کشائی کا جو حل ہے، جو ورد ہے، اسے نام علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کو مشکل پیش آتی تھی تو وہ نام علی سے ہی مدد لیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ شرح نہج البلاغہ کے اندر ابن حدید معتزلی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ اصحاب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے، ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میں مشکل میں مبتلا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ رسول اللہ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ بار الہ تجھے علی کا واسطہ میرے اس صحابی کی مشکل کو آسان کر دے۔ اب اس صحابی کی مشکل آسان ہوئی۔ اگلے دن ایک اور صحابی آیا، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں مشکل میں مبتلا ہوں۔ رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، علی کا واسطہ دیا، دعا کی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تیسرا صحابی آیا، اس نے بھی کیا، اس کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ اب سب آپس میں بیٹھ کے سوچنے لگے کہ جب بھی کوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، رسول اللہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تجھے علی کا واسطہ، علی کے وسیلے سے میرے اس صحابی کی دعا کو قبول کر لے۔ کہنے لگے کہ ہمارا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ ہمارا بھی نام لیں۔ ایک نے کہا میرا نام لیں، ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ دوسرے صحابی نے بھی سوچا کہ رسول اللہ میرا بھی نام لیں، ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ تیسرے صحابی نے بھی کہا کہ میرا نام لیں، میرے وسیلے سے دعا کریں، قبول ہو جائے۔ اب انہوں نے سوچا کہ جو بھی جاتا ہے ہر ایک
رسول اللہ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، رسول اللہ علی کا واسطہ دیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب کہا کہ اب پتہ اس وقت چلے گا کہ اگر کبھی علی مشکل میں مبتلا ہو پھر معلوم ہو کہ علی کی دعا کس کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ علی کی دعا کس کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے؟ اب سب کے سب اصحاب مسجد نبوی میں آ کر جمع ہو گئے کہ آج معلوم ہوگا کہ علی کی دعا کس کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ اب امیر المومنین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں فلاں مشکل میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ رسول اللہ نے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہم بحق علی عندک اغفر لعلی، کہ بار الہ تجھے علی کا واسطہ علی کی دعا کو قبول کر لے۔ بار الہ تجھے علی کا واسطہ علی کی دعا کو علی کے وسیلے سے قبول کر لے۔ اب اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا، اگر ہم مشکل میں مبتلا ہوں تو بھی علی کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، اگر علی مشکل میں مبتلا ہوں تب بھی علی کی دعا علی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ پیغمبر مسکرائے، مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تمہاری دعا علی کی وسیلے سے قبول ہوتی ہے، یا علی کی دعا علی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے؟ جب میں محمد مشکل میں مبتلا ہوتا ہوں تو میری دعا بھی علی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ جب میں محمد کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہوں تو میری دعا بھی علی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ امیر المومنین کی محبت اور امیر المومنین کی ولایت کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اپنوں نے تو کیا، غیروں اور دشمنوں نے بھی امیر المومنین کی فضیلت کا اقرار کیا کہ علی ان فضیلتوں کا حامل ہے۔ شام والا تو آپ کو یاد ہے نا، جو خاموش ہیں ایسا لگ رہا ہے وہ تو جانتے ہی نہیں، میں ہی بس جانتا ہوں، اس لیے نام نہ کہلوائیے گا، خدا را اشارے سے پہنچ جائیے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ شام والا سب سے بڑا میرے مولا کا دشمن تھا۔ اس نے قرآن مجید سے بسم اللہ صرف علی کے بغض میں نکلوا دی۔ یاد رکھیے کہ میرے مولا کا ایک چاہنے والا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت زرار۔ یہ مولا کے چاہنے والے تھے، امیر المومنین کی ولایت کے ماننے والے تھے، عاشق امیر المومنین تھے۔ جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا یہ کہتے تھے کہ میں اپنا خون بہا دوں گا۔ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں میرا مولا تشریف فرما تھا، میرے مولا نے خطبہ دیا، مسجد میں بیٹھ کر میرے مولا نے خطبہ جب دیا اور اس کے بعد مغرب و عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد میرے مولا نے سب اصحاب کو کہا کہ سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن جناب زرار اپنے گھر نہیں گئے بلکہ مسجد کوفہ کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین مسجد کوفہ سے نکلے ہیں اور صحرا کی جانب چل دیے ہیں۔ حضرت زرار امیر المومنین کا تعاقب کرتے ہوئے مولا کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ مولا نے مصلی بچھایا اور صحرا میں امیر المومنین نے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ جب انہوں نے امیر المومنین کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا نا تو ایک مرتبہ حضرت زرار نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ مولا نے جب جناب زرار کے گریے کی آواز سنی تو مولا نے بغیر پیچھے مڑے ہوئے دیکھا کہ زرار، جب میں نے کہا تھا کہ ہر کوئی اپنے گھر کو چلا جائے تم کیوں نہیں گئے؟ کہا مولا میں اس لیے نہیں گیا، میں نے سوچا کہ دشمن زمانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ مولا نے فرمایا زرار مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، میری حفاظت کے لیے میں علی کافی ہوں یا میرا اللہ رب العزت کافی ہے۔ تو امیر المومنین کی شہادت کے بعد جناب زرار دمشق کو چلے جاتے ہیں۔ دمشق کے حاکم کو معلوم ہوتا ہے کہ علی سے محبت کرنے والے جناب زرار دمشق میں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے پیغام پہنچایا کہ علی سے محبت کرنے والے زرار تجھے حاکم شام نے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ اب جناب زرار کو جب یہ بات معلوم ہوئی نا کہ
حاکم شام نے مجھے بلایا ہے۔ تو اب جناب زرار یہ سمجھ گئے کہ یہ مولا کا دشمن ہے اور یہ مولا سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آج میری زندگی کا آخری دن ہو۔ لہٰذا جناب زرار نے اس کے دربار میں جانا چاہا۔ جب اس کے دربار میں جناب زرار گئے تو حاکم شام نے جناب زرار کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے ایک جملہ کہا کہ اے زرار، آج میں چاہتا ہوں کہ میرے دربار کے اندر تو اپنے مولا علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت کو بیان کر، مولا کی کوئی نہ کوئی فضیلت کو بیان کر۔ جب جناب زرار نے یہ جملہ سنا کہ حاکم شام مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مولا کی فضیلت کو بیان کر، تو جناب امیر کے ماننے والے جناب زرار نے یہ سوچا کہ آج جناب امیر کی فضیلت کو بیان کرنے اور کروانے کا بہترین موقع ہے۔ تو جناب زرار نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے مولا علی کی فضیلت کو بیان نہیں کروں گا جب تک تیرے دربار میں موجود ہر ایک شخص میرے مولا علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت کو بیان نہ کر دے۔ توجہ کیجیے گا۔ اب حاکم شام نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ہر کوئی علی کی ایک نہ ایک فضیلت کو بیان کرے۔ جب ہر ایک نے علی کی فضیلت کو بیان کر دیا تو حاکم شام نے کہا کہ ہر ایک نے میرے دربار میں موجود شخص نے علی کی فضیلت کو بیان کر دیا، اب تو بھی علی کی فضیلت کو بیان کر۔ تو جناب زرار نے کہا کہ تو نے سنا نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ جب تک دربار میں موجود ہر شخص میرے مولا کی کوئی نہ کوئی فضیلت کو بیان نہ کر دے اس وقت تک میں نہیں کروں گا۔ توجہ کیجیے گا۔ کہا کہ ہر ایک نے بیان تو کر دیا، کہا کہ نہیں، کہا ایک شخص بچا ہے، کہا کون؟ کہا تو۔ کہا جب تک تو بھی میرے مولا کی فضیلت کو بیان نہیں کرے گا اس وقت تک میں بھی نہیں کروں گا۔ اب حاکم شام نے میرے مولا کی فضیلت کو بیان کیا، کہا علی کو 3 فضائل اللہ نے ایسے عطا کیے تھے جو کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کیے۔ کہا کیا؟ کہا علی کو سب سے پہلی فضیلت اللہ نے یہ دی کہ علی کعبے میں تشریف لائے۔ دوسری فضیلت جو اللہ نے علی کو عطا کی وہ علی کو فضیلت یہ عطا کی کہ علی فاتح خیبر ہیں۔ روز خیبر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج میں علم اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ حاکم شام کہنے لگا کہ اللہ سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے تو کوئی ہر ایک محبت کرتا ہے، لیکن وہ شخص کہ جس سے اللہ محبت کرے یا اللہ کے رسول محبت کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ تیسری فضیلت جو اللہ نے علی کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ علی داماد رسول ہے۔ اب کہنے لگا کہ اے حضرت زرار تو اب علی کی فضیلت کو بیان کر۔ تو جناب زرار نے کہا کہ میں اس علی کی فضیلت کو کیا بیان کروں کہ جس علی کی فضیلت کا اقرار اس کے دشمن بھی کرتے ہیں۔ اب حاکم شام تعجب سے سوچنے لگا کہ حضرت زرار نے یہ کیا کام کیا کہ میرے ہی دربار میں میرے ہی درباریوں سے علی کی فضیلتیں کہلوا دی۔ وہ کہنے لگا میں تو سوچتا تھا کہ یہ میرے درباری ہیں، انہیں میری فضیلتیں یاد ہوں گی، یہ میرے درباری ہو کر علی کی ہر فضیلت کو جانتے ہیں۔ تو ابھی وہ ہوتا ہے جو دشمن کے دربار میں دشمن کی زبانی دشمن کے صحابیوں سے جو علی کے فضائل کہلوا دے اسے علی کا چاہنے والا کہتے ہیں۔ اللہ یاد رکھیے کہ جو امیر المومنین کی فضیلت ہے، جناب امیر کو اللہ نے فضائل عطا کیے ہیں، ان فضائل کو پڑھنے کے لیے دل میں خلوص کا ہونا ضروری ہے، اور ان فضائل کو سننے کے لیے اور سن کر بولنے کے لیے بھی دل میں خلوص ہونا ضروری ہے۔ امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے اور سننے کے لیے خلوص شرط ہے۔ پھر جب وہاں سے خوشنودی مل جائے تو پھر فضائل بیان کرنے والی تاثیر والی زبان وہ خود ہی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جناب امیر کی فضیلت ہے۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ امیر المومنین
کے پاس تو جو علم تھا وہ علم ہے ہی. امیر المومنین کے جو اصحاب تھے نا، ان کے پاس بھی صرف علم نہیں تھا، ان کے پاس بھی صرف نالج نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس بھی سپر نالج تھا. چونکہ سائنس سے منسلک طالب علم یہاں پر بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک نقطہ مخصوص ان کے لیے عرض کر دوں، اور ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس جملے پہ میری تائید کریں گے کہ یاد رکھیے، بچوں میں سائنس کی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے بھی یہ جملہ عرض کرتا چلوں. یاد رکھیے کہ آج سائنس جو ہے وہ چاند پر پہنچ چکی ہے، آج سائنس مریخ تک پہنچ چکی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دن کو رات کرنا یا رات کو دن کرنا یہ سائنس نہیں کر سکتی. یہ امتیاز صرف اور صرف میرے مولا کو اللہ نے عطا کیا تھا کہ جب چاہتا تھا علی مغرب سے سورج کو طلوع کر دیتا تھا، جب چاہتا تھا مشرق سے مغرب کی جانب پلٹا دیتا تھا. اور یاد رکھیے کہ دنیا تو صرف یہی سمجھتی ہے کہ میرے مولا نے سورج کو پلٹایا، جبکہ میں جو فکر آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے مولا نے صرف پلٹایا نہیں تھا، اور صرف سورج کو نہیں پلٹایا تھا، بلکہ جتنے بھی پلینٹس تھے، جتنی بھی گلیکسیز تھیں، جتنے بھی سیارے تھے، جتنی بھی کہکشائیں تھیں، ان سب کو بھی میرے مولا نے پلٹایا تھا. یعنی وہ کائنات کا نظام جو کہ کلاک وائز چل رہا تھا، توجہ کیجئے گا، کائنات کا نظام سارے کا سارا کلاک وائز چل رہا تھا. جب میرے مولا نے سورج کو پلٹایا تو وہ سارے کا سارا کائنات کا نظام جو کلاک وائز چل رہا تھا، وہ سارے کا سارا نظام اینٹی کلاک وائز چلنے لگا. سارے کے سارے پلینٹس اینٹی کلاک وائز چلنے لگے، سارے کے ساری کہکشائیں اینٹی کلاک وائز چلنے لگی، ساری کی ساری گلیکسیز اینٹی کلاک وائز چلنے لگی. اور جب میرے مولا نے دوبارہ سے سورج کو پلٹایا تو وہ کائنات کا نظام جو اینٹی کلاک وائز چل رہا تھا، وہ سارے کا سارا کلاک وائز چلنے لگا، ساری کی ساری کہکشائیں کلاک وائز چلنے لگی. معلوم ہوا علی ابن ابی طالب اس قوت پروردگار کا نام ہے کہ جو جب چاہے کائنات کے نظام کو کلاک وائز بھی چلا سکتا ہے، جب چاہے اینٹی کلاک وائز بھی چلا سکتا ہے. یاد رکھیے کہ دولت اور مال سے انسان کو اتنی عزت اور اتنی عظمت نہیں ملتی جتنی ذکر علی سے ملتی ہے. خدا کی قسم، ذاکر کی، عالم کی، شاعر کی حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے، لیکن دنیا بھر میں ذاکر کی ذاکری کو، شاعر کی شاعری کو، عالم کی گفتگو کو صرف اور صرف اس لیے سنا جاتا ہے کیونکہ وہ علی سے محبت رکھتا ہے. اسی لیے تو میر انیس نے کہا، ہوا ہے عشق بو تراب مجھے، ہوا ہے عشق ثنائے بو تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے. ہوا ہے عشق ثنائے بو تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے. عالم یا ذاکر یا شاعر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب وہ عشق حیدر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے معرفت مل جاتی ہے. اور عزیزان گرامی، چلتا چلتا ایک اور بات عرض کرتا چلوں. یاد رکھیے کہ صرف میرے مولا نے کائنات کے اس نظام کو نہیں چلایا تھا. آج کی سائنس جب طالب علم پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مذہب معاذاللہ شاید کوئی دقیانوسی چیز ہے، آج سے 1400 سال پہلے کی چیز ہے. آج کی سائنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب نے ہمیں کیا دیا، دین نے ہمیں کیا دیا، سائنس ہی آج ہمیں سارا کچھ دے رہی ہے. خدا کی قسم، اگر اہل بیت سے تمسک اور اہل بیت سے محبت کائنات نے کی ہوتی تو آج کائنات کو جو یورپ دے رہا ہے، جو امریکہ دے رہا ہے، یہ سارے کا سارا کچھ اسلام دیتا. اس لیے کہ میرے مولا نے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرا مولا دریائے فرات کے کنارے کھڑا تھا اور میرے مولا کے ہاتھ میں عصا تھا. میرے مولا نے دریائے فرات کے پانی پر عصا مارتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لو شئت لجعلت لک من الماء نورا و نارا، کہ اگر مجھے موقع ملتا اور اگر میں چاہوں تو اس پانی کے ذریعے سے ایسی حرارت اور ایسا نور پیدا کروں کہ پوری کی پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے. یہ تو خدا کی قسم دنیا کا تعصب تھا اور دنیا کی بے رخی تھی کہ لوگوں نے علی کو مسند علم دینے کی بجائے میدان جنگ دیا.
اور سب سے بڑا جو ظلم میرے مولا کے ساتھ کیا گیا وہ آج کے دور میں سائنس کی کتابوں میں ظلم کیا گیا کہ میرے مولا کے نام کو ہی وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور یاد رکھیے کہ ہر وہ کتاب کے جس کے اندر علی کا ذکر نہیں نہ ہوتا اس کا فیصلہ تو قلندر نے بہت عرصہ پہلے سے کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہر آن کتاب کے در آن نہ بود ذکر مرتضی، ہر آن کتاب کے در آن نہ بود ذکر مرتضی، لعنت بر آن کتاب و صاحب کتاب کون. کہ ہر وہ کتاب کے جس کے اندر ذکر علی نہ ہو ایسی کتاب پر بھی لعنت اور ایسی کتاب لکھنے والے پر بھی لعنت. آپ کہیں گے کہ قلندر نے یہ کیوں کہا کہ ہر وہ کتاب کے جس کے اندر ذکر علی نہیں ہوتا اس کتاب پر بھی لعنت اور ایسی کتاب لکھنے والے پر بھی لعنت. ممکن ہے پیغمبر جواب دے اللہ نے بھی تو ایک کتاب لکھی ہے نا کہ جس کا نام قرآن ہے. جب اللہ اپنی کتاب میں ہر جگہ پہ علی کا ذکر کر رہا ہے تو تجھے کیا موت پڑی ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ اللہ یا رسول اللہ جب اللہ نے خود اپنی کتاب میں جگہ جگہ پر اپنے ولی اپنے رسول کے وصی کا ذکر کیا ہے اور اپنے رسول کے ولی کی مدحت کو بیان کیا ہے تو کوئی کتاب لکھنے والا پھر علی کی فضیلت کو کیوں بیان نہیں کرتا؟ یاد رکھیے کہ اس کی صرف ایک وجہ ہے، بغض حیدر. جس کے دل میں محبت علی ہوگی وہ علی کی فضیلت کو ہر کتاب میں تلاش بھی کرے گا اور ہر کتاب سے بیان بھی کرے گا. جس کے دل میں بغض حیدر ہوگا اسے فضیلت علی سننا اچھا نہیں لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ولادت میں طہارت موجود نہیں ہے. امیر المومنین کی فضیلت کو اسی طرح سے سنتے رہیں، اس لیے کہ یہی انسان کی زندگی کا سرمایہ حیات ہے. روز قیامت اگر اللہ کی بارگاہ میں جایا جائے گا تو اعمال کے قبولیت کی ضمانت جو چیز ہوگی وہ امیر المومنین کی ولایت ہی ہوگی. جس کے دل میں امیر المومنین کی ولایت نہیں ہوگی یا کوئی امیر المومنین کی ولایت و امامت نہیں رکھتا ہوگا وہ چاہے نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، قائم اللیل صائم النہار ہو، مگر اس کے سارے اعمال کو رد کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں امیر المومنین کی ولایت موجود نہیں. بس ہمیں اس ولایت جناب امیر کو اپنے دلوں میں محفوظ کر کے رکھنا ہے اور اس ولایت کو اپنی نسلوں میں تسلسل دینا ہے. اس لیے کہ جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے نا اور اس کی اولاد آ کر ذکر میں بیٹھتی ہے تو جو ارواح ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں کہ کم از کم یہ سلسلہ ہماری اولاد میں منتقل تو ہوا. اور اس سلسلے کے منتقل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت جب دیکھتا ہے، فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ یہ اولاد، یہ نسل جو ہے مجلس اعظام میں آ کر شرکت کرتی ہے تو اس شرکت کرنے کی وجہ سے مرنے والے کی قبر پر فرشتے بھی آ کر درود بھیجتے ہیں اور اللہ بھی اس پر رحمت نازل کرتا ہے. بس عزیزان گرامی، چونکہ وقت بہت ہو چکا، بس ایک سے دو باتیں عرض کر کے مجلس کو میں مکمل کروں. یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں بہت سے مقاتل لکھے گئے ہیں، ہمارے ہاں مقاتل کی بہت سی کتابیں تحریر ہیں جن کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو تحریر کیا گیا ہے. لیکن جو مصائب میں آج آپ کی خدمت میں ایک دو جملے عرض کروں گا، وہ جس مقتل سے عرض کروں گا اس مقتل کا نام ہے کمقام زخار. کمقام زخار اس کتاب کا نام ہے کہ جس کے معنی ہوتے ہیں تیز دھار تلوار، جس کے لکھنے والے ہیں مرزا فرہاد مرزا بھی انہیں کہا جاتا ہے. میں بس تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. یہ فرہاد مرزا یاد رکھیے کہ ایران کے رہنے والے تھے، یہ ایران کے رہنے والے تھے اور کوئی عام شخصیت نہیں تھے بلکہ سلطنت قاجار کے داماد بھی تھے اور یہ اس وقت کے چیف جسٹس بھی تھے، جرنیل بھی تھے، بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز تھے. انہیں یہ حکم دیا گیا کہ ایک
ڈیلیگیشن تیار کیا جائے، ایک گروہ تیار کیا جائے جو ایران سے یورپ ٹور کے لیے جائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے ہوائی جہاز تو موجود نہیں تھے، یہی بحری جہاز ہوا کرتے تھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم اگر سفر کیا جاتا تھا تو وہ جہازوں کے ذریعے سے، بحری جہازوں کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک ڈیلیگیشن تیار کیا گیا کہ جس نے یہ طے کیا کہ ہم ایران سے یورپ ٹور کے لیے بحری جہاز میں جائیں گے۔ چنانچہ گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن کے چند افراد کو تیار کیا گیا جو اس جہاز میں بیٹھ کر ایران سے یورپ کی جانب گئے۔ یہ یورپ پہنچے۔ یورپ جب پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں کے وزراء سے ملاقاتیں کی، چند دن وہاں پہ قیام کیا۔ جب چند دن قیام کر کے یہ وہاں سے واپس یورپ سے ایران کی جانب بحری سفر کر رہے تھے نا، تو راستے میں اچانک سے ایک سمندری طوفان آ گیا۔ جب وہ سمندری طوفان آیا تو عجیب کیفیت ہو گئی، سمندر کی بڑی بڑی لہریں جہاز کے اندر آنے لگیں، جہاز مسلسل پانی میں ڈوبنے لگا، لوگوں نے خون کی الٹیاں کرنی شروع کر دیں، لوگوں کے آئی بالز ان کے آئی ساکٹ سے باہر آنے لگے۔ جو کچھ کسی کے پاس تھا اس نے سمندر کی نظر کر دیا کہ کسی نہ کسی طرح سے تو ہم بچ جائیں، مگر زندگی کی کوئی امید باقی نہیں تھی۔ جہاز مسلسل سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اب فرحاد مرزا جو اس ڈیلیگیشن کے ہیڈ تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جہاز مسلسل ڈوب رہا تھا تو جہاز کے کیپٹن نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ زندگی کی اب کوئی امید باقی نہیں ہے۔ جہاز مسلسل ڈوب رہا ہے، اب زندگی کی کوئی امید باقی نہیں، بس ہم چند لمحے کے اس دنیا میں موجود ہیں، اس کے بعد جہاز ڈوب جائے گا، ہم سب کے سب مر جائیں گے۔ اب فرحاد مرزا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے یاد آیا کہ جب میں ایران سے یورپ کے لیے نکلا تھا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے خاک شفا تحفے کے طور پر دی تھی۔ توجہ کیجئے گا، میرے کچھ دوستوں نے خاک شفا مجھے تحفے میں دی تھی، ہدیے کے طور پر دی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ امام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے چلا جائے، اگر یہ خاک شفا اس کی قبر میں رکھی جائے تو اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اگر کسی سفر پر جاؤ، اگر تمہارے پاس خاک شفا ہو تو تمہیں کوئی چور چوری میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اگر تم پانی میں سفر پر جا رہے ہو، اگر تمہارے پاس خاک شفا موجود ہو اور تم پانی کی نظر تھوڑی سی خاک شفا کر دو تو وہ طوفان بھی ختم ہو جائے گا۔ اب فرحاد مرزا یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاز ڈوب رہا تھا، سمندر کا پانی، بڑی بڑی لہریں جہاز کے اندر آ رہی تھی، جہاز مسلسل پانی میں ڈوب رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب سمندر کی بڑی بڑی لہریں جہاز کے اندر آنا شروع ہوئی نا، تو ایک مرتبہ میں نے اپنی جیب میں سے تھوڑی سی خاک شفا کو نکالا، اپنے ہاتھوں پر ملا، اور ایک مرتبہ کربلا کی جانب رخ کرتے ہوئے میں نے کچھ کلمات دہرائے۔ میں نے کہا کہ مولا حسین، آج اگر اس سمندری طوفان سے میں نجات پا جاتا ہوں تو میں ایران پہنچ کر اپنے انہی ہاتھوں سے آپ کا مقتل لکھوں گا۔ اور وہ فرحاد مرزا کہتا ہے کہ جب سمندری طوفان کی وہ موجیں اور وہ لہریں میرے ہاتھوں سے آ کر ٹکرائیں تو ایک مرتبہ جیسے ہی خاک شفا سے ٹکرائیں اور جا کر پھر وہ لہریں سمندر سے ٹکرائیں، جیسے ہی وہ لہریں سمندر سے ٹکرائیں پھر وہ لہریں اوپر کی جانب نہیں آئیں بلکہ سمندر کی سطح پر آ کر بیٹھ گئیں۔ اور ایک مرتبہ جہاز کے کیپٹن نے بھی یہ اعلان کر دیا، کہا کہ وہ طوفان جو اتنی بلندی کے ساتھ آ رہا تھا ہم اس سے بالکل محفوظ ہیں۔ اور فرحاد مرزا یہ اپنے مقدمے میں لکھتا ہے کہ جہاز کے کیپٹن نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایسا بڑا طوفان کبھی بھی نہیں دیکھا، اور ایسے طوفان کو میں نے اتنی جلدی خاموش ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ فرحاد مرزا کہتے ہیں کہ یہ اس خاک شفا کا اثر تھا کہ جو اس سمندر کو میں نے مولا حسین کا واسطہ دے کر اس کی نظر کیا تو وہ سمندری طوفان ختم ہو گیا۔ آج بھی آپ بازار میں جائیے، کمقام زخار جو کہ فرحاد مرزا کی لکھی ہوئی مقتل ہے، اس میں اس کے مقدمے میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بس جو آپ کی خدمت میں مطالب کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی فرحاد مرزا نے اپنے اس مقتل کے اندر لکھا اور تحریر کیا، اور وہ یہ بات خود لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ کوئی دنیا میں کوئی مومن، کوئی شخص قیدی نہ ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
قیدی ہو جائے تو پھر یہ دعا کرو کہ اسے ہتھکڑیاں نہ لگیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی اگر قید بھی ہو جائے اسے ہتھکڑیاں بھی لگ جائیں، پھر یہ دعا کرو کہ راستے میں کوئی واقف نہ مل جائے، اس لیے کہ سر جھک جاتا ہے، بدن کانپنے لگتا ہے کہ خدا جانے کیا سوچے۔ اب فرحاد مرزا اپنے اس مقتل کے جس کا نام مقام زخار ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب امام سجاد ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہیں نا تو ایک مرتبہ ابن زیاد اپنے درباریوں سے خطاب کرتا ہوا کہتا ہے کہ تمام قیدی آ گئے؟ کہا کہ ہاں آ گئے۔ کہا کہ علی کی بیٹیاں بھی آ گئیں؟ کہا کہ ہاں آ گئیں۔ کہا اچھا اب ان سب کا تماشا دکھلانے کے لیے ان سے محبت کرنے والے مختار کو بلاؤ۔ خدا کی قسم جب جناب مختار کا نام آنا تھا نا تو ایک مرتبہ سیدزادیوں کو دل گھبرایا کہ ہائے ہمارا مختار خدا جانے کیا سوچے گا۔ یہ سوچ کر ایک مرتبہ بی بی زینب آ کر جناب فضہ کے پیچھے آ کر چھپ گئی، اور بی بی کلثوم بی بی زینب کے پیچھے آ کر چھپ گئی، اور جو 4 سال کی حسین کی بیٹی تھی نا اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے کہ ہائے ہمارا چچا مختار ہمیں اس عالم میں دیکھ لے گا۔ اب جناب مختار کو جب ابن زیاد کے دربار میں قید کر کے لایا گیا نا عزاداروں، ایک مرتبہ جب جناب مختار آتے ہیں تو جناب مختار کو ایک مرتبہ ایک سپاہی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مختار امیر کو سلام کر۔ جناب مختار نے کہا بکواس نہ کر، یہ میرا امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں جانتا ہوں تیرا امیر کون ہے۔ کہا خبردار اپنی نجس زبان سے میرے امیر کا نام نہ لینا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں جانتا ہوں تیرا امیر کون ہے۔ ایک مرتبہ اس نے تھال پر سے رومال ہٹا دیا۔ اب جیسے ہی جناب مختار نے امام حسین کا سر دیکھا نا عزادارو، ایک مرتبہ سر جھکا کر کہنے لگا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے مولا حسین آپ اس عالم میں کہاں پر آ گئے۔ ایک مرتبہ خدا کی قسم جناب مختار نے 7 والے سپاہیوں سے تلوار لینے سے پہلے انگڑائی لی۔ جیسے ہی جناب مختار نے انگڑائی لی ایک مرتبہ جناب مختار کی ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں، بیڑیاں ٹوٹ گئیں، ابا کے بٹن ٹوٹ گئے۔ 7 والے سپاہی سے جناب مختار نے تلوار کو لیا اور حملہ کرنا چاہا نا تو ایک مرتبہ پیچھے سے کسی قیدی نے آ کر جناب مختار کے ہاتھ کو تھام لیا، کہا چچا مختار حملہ نہ کرنا، چچا مختار تجھے میرے مولا کا واسطہ ہے، تجھے میرے بابا حسین کا واسطہ ہے، حملہ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید بالوں والا کوئی بوڑھا تھا۔ کہا کہ اے بوڑھے تو کون ہے جو مجھے حملہ کرنے سے روک رہا ہے؟ کہا چچا مختار تو نے پہچانا نہیں، میں ہوں تیرا زین العابدین، میں ہوں تیرا سید الساجدین۔ جناب مختار نے کہا اے بیٹا سید الساجدین 22 سال کی عمر میں تیرے بال بھی سفید ہو گئے، آئینہ فضل العباس، عباس کہاں چلا گیا؟ عزادارو یاد رکھیے جب کربلا کا یہ قافلہ کوفہ و شام کی قید کاٹ کر مدینے جاتا ہے نا عزادارو، ایک مرتبہ مدینے کی سرحد پر آ کر انہوں نے اپنے خیموں کو لگا دیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک منادی کے جس کا نام بشیر ابن نعمان تھا وہ مدینے کے مرکز میں آ کر یہ کہتا ہے کہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ مدینے کی سرحد پر واپس آ گیا۔ تو بشیر ابن نعمان کہتا ہے کہ مجھے بھولتا نہیں ہے ایک گھر سے ایک ضعیفہ کا دوڑ کر گھر سے باہر نکلنا، اور وہ ضعیفہ اپنے ہی دامن میں الجھ کر زمین پر گر گئی۔ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ اٹھتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بشیر ابن نعمان کربلا سے واپس کون آیا ہے؟ کہا کربلا کا جو لٹا ہوا قافلہ آیا ہے نا وہ مدینے کی سرحد پر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ بشیر تو آگے آگے چل، میں تیرے پیچھے پیچھے چلتی ہوں۔ بشیر آگے آگے، وہ ضعیفہ پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے کہ میں نے جا کر بالکل خیام کے قریب جا کر قیام کیا، میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب بی بی کو کہنے لگا کہ وہ جو سینٹر والا خیمہ ہے نا بی بی، وہ آل محمد کا خیمہ ہے۔ اب وہ ضعیفہ سفید بالوں والی بی بی ایک مرتبہ اس خیمے کے در پر جب جاتی ہے نا تو دیکھتی ہے کہ ایک سفید بالوں والا ضعیف وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ بی بی نے کہا کہ اے ضعیف اٹھ کر کھڑا ہو جا، میں خیمے کے اندر جانا چاہتی ہوں۔ اس ضعیف نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور اٹھنا چاہا مگر خدا کی قسم اسے اٹھا نہیں گیا۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ جان میں کون ہوں؟ کہا کہ میں علی کی زوجہ ہوں، میں علی کی بیوہ ہوں، میں تجھے حکم دے رہی ہوں کہ اٹھ جا۔
اب اس ضعیف نے پھر اٹھنا چاہا مگر خدا کی قسم اسے اٹھا نہیں گیا۔ اب اس ضعیفہ نے جانتے ہیں کیا کہا کہ میں تجھے حکم دے رہی ہوں، میں عباس کی ماں ہوں، میں تجھے حکم دے رہی ہوں کہ اٹھ جا۔ اب اس ضعیف نے ایک مرتبہ اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر پھر اٹھا، اٹھ کر اس نے اس ضعیفہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ دادی میرا سلام۔ اب جب اس ضعیفہ نے اس ضعیف کا سلام سنا نا، کہا کہ اے بوڑھے تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ کہا کہ دادی تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہوں تیرا سید الساجدین، میں ہوں تیرا زین العابدین۔ بی بی نے کہا کہ بیٹا زین العابدین تیرے بال بھی سفید ہو گئے، 22 سال کی عمر میں تو بوڑھا بھی ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا، بی بی ام البنین نے کہا کہ بیٹا میرا حسین کہاں پر ہے؟ اب جناب سجاد نے یہ نہیں کہا کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، امام سجاد نے کہا کہ اماں تیرے عباس نے کربلا کے میدان میں وفا کی انتہا کر دی۔ کہا کہ میں اپنے عباس کا نہیں پوچھ رہی، مجھے یہ بتلا کہ کربلا میں میرے حسین پر کیا گزری۔ کہا کہ اماں تیرے عباس نے کربلا میں وفا کی انتہا کر دی۔ کہا کہ میں عباس کا نہیں پوچھ رہی، مجھے یہ بتلا کہ میرا حسین کربلا میں کیسا ہے۔ کہا کہ اماں تیرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ اب بی بی نے یہ جملہ سنا نا عزادارو، ایک مرتبہ نجف کی جانب رخ کر کے کہتی ہے کہ مولا آپ تو کہتے تھے کہ آپ کا عباس بڑا شجاع ہے، یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ کربلا کی جانب رخ کر کے کہتی ہے کہ عباس میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میں کیا سن رہی ہوں کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، اور تو دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب خیموں سے باہر آتی ہیں، آ کر اپنی ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے عباس کو کچھ نہ کہے، میرا عباس پہلے شہید ہو چکا تھا، بعد میں حسین شہید ہو چکے تھے۔ بس عزادارو آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنی آنکھوں پر سے آنسوؤں کو صاف کیا اور آنکھوں کو صاف کر کے کہتی ہے کہ تو یہ بتلا بیٹا، کیا میرا بیٹا حسین عباس سے راضی تو تھا نا؟ کہا کہ ہاں راضی تھا۔ کہا کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ حسین عباس سے راضی تھے؟ کہا کہ فوج یزید میں شمر یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ جب میں نے حسین کی گردن پر پہلا وار کیا نا تو حسین نے خدا کو یاد کیا، جب میں نے دوسرا وار کیا حسین نے اپنے نانا کو یاد کیا، جب تیسرا وار کیا حسین نے اپنی ماں کو یاد کیا، جب چوتھا وار کیا حسین نے اپنے بابا کو یاد کیا۔ شمر کہتا ہے کہ میں وار کرتا چلا جا رہا تھا، حسین کسی نہ کسی کو یاد کرتا چلا جا رہا تھا۔ اب شمر کہتا ہے کہ جب میں نے ساری کی ساری ضربیں لگا دی، میں نے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب جب میں حسین کے زلفوں میں اپنے نجیز ہاتھوں کو ڈال کر لے جا رہا تھا نا تو میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کے لب ابھی بھی ہل رہے تھے، حسین ابھی بھی لبوں سے کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ اب جو میں نے حسین کے سر کو اپنے کانوں کے قریب کر کے سنا تو ایک ہی لفظ حسین دہرا رہے تھے، عباس عباس عباس۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار اللہ ہم اپنی حاجات اپنے امام وقت کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، انہیں ہماری حاجات سمجھ کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، دنیا میں جہاں کہیں مومن آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ایران اور عراق اور شام کی جانب مومنین سفر میں رواں دواں ہیں، بار الہ سب مومنین کو مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان کی زیارات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ جتنے بھی مومن یہاں پر تشریف فرما ہیں، جن میں سے کوئی مومن ایسے بھی ہیں کہ جو امیر المومنین کی زیارت کے لیے نجف تشریف نہیں لے جا سکے، بہت سے مومن ایسے ہیں جو امام حسین کی زیارت کے لیے چہلم کے لیے جا کر اس کاروان کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں، مگر کسی میں مالی استطاعت نہیں ہے، کسی کی صحت و تندرستی اسے اجازت نہیں دے رہی۔ بار الہ ہر مومن کو اتنا رزق دے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اتنا رزق عطا کر کے وہ ہر معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معصوم کی زیارت سے شرف یاب ہو سکے، اتنا رزق عطا کر کے وہ مومنین کو کھلا سکے اور اپنے گھر میں صف اعضا برپا کر سکے۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی مومن عزادار بے اولاد بیٹھے ہیں، بار اللہ تجھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہے، ان آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہے،
ہر ایک مومن دوسرے کے حق میں بھی دعا کرے کہ جو مومن حاجات دل میں لیے ہوئے بیٹھا ہے بار الہ اس کی دل کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ظہور امام زمانہ میں جلد از جلدی فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔